ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی میرے مالک وہ بندہ کون ہے جو جنت میں میرے ساتھ رہے گا؟ اللہ نے فرمایا محبوب موسیٰ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جی۔ کہا فلاں مقام پہ چلے جاؤ، اس کی دکان ہے۔ گئے، جا کے دیکھا گوشت کاٹ رہا تھا، چکر میں تھے کون سی نیکی اس نے کی ہے کہ کلیم کے ساتھ جنت میں رہے گا۔ آپ بیٹھ گئے، بتایا نہیں میں کون ہوں، وہ بھی نہیں جانتا تھا چہرے سے، بیٹھے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی، گوشت کاٹ کے بیچتا رہا۔ آپ نے دیکھا کوئی نیکی بھی اس نے نہیں کی۔ پھر سوچنے لگے شاید رات کو یہ قیام کرتا ہوگا۔ جب وہ دکان بند کر کے چلنے لگا نا تو آپ بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ اب آپ کا تو وہ اپنا وطن تھا نہیں، اس نے آپ کو چلتے دیکھا، چہرہ نبی کا چہرہ تھا، اور نبی کے چہرے میں وہ کشش ہوتی ہے جو اسے دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ دیکھا، کہنے لگا وہ حسین چہرے والے کہیں باہر سے آئے ہو؟ فرمایا جی پردیسی ہوں۔ کہا اچھا، وہ لوگ کتنے اچھے تھے؟ کہا پردیسی ہو؟ کہا کہا پھر؟ کہا اگر اجازت دے تو ایک رات تیرے گھر گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ظاہر نصیب مہمان میرے گھر آئے، لے گیا بلا کے۔ آپ اس مقصد سے گئے تھے کہ دیکھیں کون سی عبادت کرتا ہے؟ فرماتے میں دیکھتا رہا، گھر میں گیا، اس نے جا کے سب سے پہلے کھانا پکایا، تیار ہو گیا کھانا، آ کے کہتا ہے مہمان معاف کرنا، اگر تجھے اکیلے کھانا ہے تو ابھی کھا لے، اور میرے ساتھ کھانا ہے تو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ سوچنے لگے کہ ہو نہ ہو اسی بیچ میں کوئی نیکی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اس نے کھانا بنایا، تیار کیا کھانا، تو اس نے پھر اس کی بوڑھی ماں جو بہت کمزور ہو چکی تھی، کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ پٹریا میں ٹنگی ہوئی تھی، وہ پٹریا اتاری، اتارنے کے بعد اسے رکھا، اس کا منہ دھلا، کھانا آگے رکھا، اپنے منہ سے چباتا اور اس کے منہ میں لقمے دیتا۔ اللہ کے کلیم دیکھ رہے ہیں سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ کھا چکی، اس نے کہا بیٹے میں کھا چکی، اب تو کھا لے۔ اس نے کہا پھر وہ عورت نے جب کھانے کے بعد نا ہاتھ اٹھائے، وہ کچھ کہہ رہی تھی، وہ بیٹا ہنس رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کیا کہا تیری ماں نے؟ اس نے کہا چھوڑیے جناب یہ تو ایسی باتیں کرتی ہے۔ کہا کیا کہا؟ کہ جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ مانگتی ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتا مل جائے گا۔ کہا کیا؟ کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتی کہتی ہے اللہ میرا بیٹا خدمت کرتا ہے، اس کے بدلے میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں مجھے موسیٰ کا چہرہ دکھا دے اور میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا فرما دے۔ وہ ہنس کے کہتا دیکھیے جناب یہ میری ماں ایسی دعا کرتی ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کہاں کلیم، کہاں میں، اور یہ میری ماں کا تو حال دیکھو، بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، جنت میں کلیم کا ساتھ مانگ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے نبی کی تبسم آیا چہرے پہ، مسکرا کے اٹھے، کہنے لگے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ لے آج رب نے تیری ماں کی دعا قبول کر ڈالی ہے۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا جو تیرے سامنے بیٹھا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلیم موسیٰ آیا ہے، کہتے اس سے تو بھی دیدار کر لے، یہ بھی دیدار کر لے، اور رہ گئی جنت میں جانے کی بات تو رب نے بتا دیا ہے جنت میں میرے ساتھ کوئی اور نہیں رکھے گا بلکہ تو ہی رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ یہ ماں ہوتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے جو غیر ممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ ہاں غیر ممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ کہا تھا یہ کہتی ہے ہو جائے گا ایسا؟ فرمایا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماں ہے، مگر مسئلہ یہ الگ ہے۔ ہم وہاں جا رہے ہیں تعویذ کرانے، جس کے ہاتھ میں 10 انگوٹھی ہیں، بال کمر تک ہیں، ٹھیک ہے، اور مونچھیں یہاں تک آ رہی ہیں، دل میں نماز پڑھتا ہے، ظاہر میں کھانا کھا رہا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے حرم کے کتے مار رہا ہے، اس کے پاس جا رہے ہو بھائی، اس کے پاس جا رہے ہو؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک طرف اگر 70 ولی بیٹھ جائیں اور تیرے حق میں بد دعا کریں، دوسری طرف تنہا تیری ماں جس کے ناخون میں گوبر، ہاتھ میں مٹی لگی ہو، کپڑے بھی کئی جگہ سے پھٹے ہوں، بڑھاپے کی جھریاں ماتھے پہ ہوں، کوئی شباب کوئی ظاہر خوبصورتی کا نہ ہو، کوئی صفائی ستھرائی بھی نہ ہو، فرمایا گیا 70 ولی بیٹھ کے تیرے حق میں بد دعا کریں، ایک ماں بیٹھ کے تیرے حق میں دعا کرنے لگ جائے، اللہ 70 ولیوں کی ٹال دیتا ہے، ایک ماں کی نہیں ٹالا کرتا۔ یہ ماں ہوتی ہے، اس لیے قدر کیا کرو ماں کی۔
عزت کیا کرو ماں کی، اللہ سے دعاؤں میں مانگا کرو، اللہ میں ماں باپ کا فرما بردار بنا، ورنہ آپ قلم والے ہو، کوٹ والے ہو، جائیداد والے ہو، کچھ بھی ہو، ماں باپ کے نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں۔ آج جیب پہ قلم لگ جائے نا، جیب پہ ذرا سا قلم لگ جائے تو پھر اس کی ساری پاور ابا کو ہی دکھا رہے، ابا کو دکھا رہے۔ اگر باپ نے کہہ دیا اللہ ادھر کو ہٹیے، یہ اللہ ادھر کو ہٹیے، کہہ رہا دکھتے نہیں ہو، ڈریس گندی کر دی، وہ بغیرت ہے جس کے ہاتھوں پہ مٹی بتا رہا ہے نا تو، اگر اس نے اپنے گندے کپڑے پہن کے مزدوری نہ کی ہوتی نا، آج تیرے بدن پہ صاف کپڑے نہیں ہوتے۔ ہاں تیرے بدن پہ صاف کپڑے نہیں ہوتے۔ آج جس سے کہہ رہا ہے نا تم نے کپڑوں کا خیال نہیں کیا، اگر اس نے اپنے کپڑوں کا خیال کیا ہوتا تو شاید کوئی تجھے پہچاننے والا بھی نہیں ہوتا۔ ہاں کبھی خیال آیا کرے نا، وہ کیا میرے سامنے، وہ کیا میرے سامنے۔ میں ایک بات اور کہہ کے جانا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے جس طرح باپ کی عزت کرتے ہو نا، باپ کے بعد بڑے بھائی کی بھی اتنی عزت کیا کرو، اتنی عزت کیا کرو بڑے بھائی کی۔ اس لیے زیغم بھائی باپ کے بعد بھائیوں کو بڑا بھائی اور باپ بن کے پالا کرتا ہے، باپ بن کے پالا کرتا ہے۔ کئی بھائیوں کو میں ایسوں کو جانتا ہوں، یہ آنکھوں دیکھی بات ہے، کوئی کتابی نہیں ہے جو حوالے مانگو مجھ سے، آنکھوں دیکھی بات ہے کہ بھائیوں نے مزدوری کر کے چھوٹوں کو پڑھایا۔ آج جب وہ سروس پہ لگے، وہ کل بھی مزدوری کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے، نہ کل اس کے بچوں کا ٹھکانہ تھا نہ آج اس کے بچوں کا ٹھکانہ ہے، اور ساری چمک اسی غریب کو دکھائی جاتی ہے۔ ڈر اللہ سے، ڈر اللہ سے، اس کے ہاتھ میں ٹھیلا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں قلم ہے، تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارے فیصلے قدرت کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے فرش پہ ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عرشوں پہ اٹھا دیتا ہے۔ اس لیے قدر کیا کرو رشتوں کی، خاص کر کے ان کی تو زیادہ قدر کرنا جنہوں نے زندگی تمہارے لیے لٹا دی، جو زندگی تمہارے نام کر دیتے۔ ایک زمین کے اتنے سے ٹکڑے کی خاطر کسی پہ ہاتھ نہ اٹھانا، مینڈ کی خاطر، کمرے کی خاطر، بستر کی خاطر کبھی نہ لڑنا، صبر رکھا رہ جائے گا، صبر رکھا رہ جائے گا۔ یہ روایت حضرت علی کی طرف بھی منسوب ہے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف بھی منسوب ہے کہ دو لوگ